الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، سردی کے دنوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان فاصلہ بہت کم رہتا ہے، پھر بھی ہمارے کرم فرما نے کہا کہ 2-4 منٹ ہی صحیح آپ کچھ بات سنا دیں. اس پوری کائنات کو، کائنات کے نظام کو، کائنات کے سسٹم کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ تعالی جو فطرت سے بنایا ہے اور جو قانون اور جو سنت اللہ نے لاگو کی ہے، انسانوں کی اس میں مداخلت نہیں چلتی. اللہ تبارک تعالی 6:15 پر سورج نکالتے ہیں اور 6:45 میں سورج غروب ہوتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت 1 سیکنڈ پہلے طلوع نہیں کرا سکتی. 5 منٹ تک روک کر سورج کو غروب نہیں کرا سکتی. اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا تو اس کی کچھ خاصیات ہیں. کھیتی کرنے کے لیے، زراعت کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے. اگر کوئی انسان اس کے گھر میں پیٹرول کا کنواں ہو، جھرنا ہو، تو وہ کنویں سے پیٹرول نکالنا سستا پڑتا ہے پانی کے مقابلے میں، اور قیمت بھی زیادہ ہے. اگر وہ کھیت میں بجائے پانی کے پیٹرول ڈالے گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا، الٹا نقصان ہوگا. زمین کا جو محور ہے گھومنے کا، اس میں کبھی 29 کا چاند ہوتا ہے، کبھی 30 کا چاند ہوتا ہے. انسان 29 کے چاند کو 30 نہیں کر سکتا، 30 کے چاند کو 29 نہیں کر سکتا. ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو صنف ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر سیکشن میں الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کا چلتا. اللہ تعالیٰ جسے لڑکا دینا چاہے لڑکا دیتے ہیں، جس کو لڑکی دینا چاہے لڑکی دیتے ہیں، اور جس کو بانجھ بنانا چاہے اللہ بانجھ بناتے ہیں. یہب لمن یشاء ذکورا ویہب لمن یشاء ویجعلہ من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ بناتے ہیں. کسی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فطرت کو انسان رد و بدل تو کر سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے. جیسے تربوز آتا ہے، واٹر ملن، اس کو چوکور شکل میں بنایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے درختوں کے اندر سیب نکالے جاتے ہیں. پوری دنیا کے اندر سائنس میں، ٹیکنالوجی میں چائنا نمبر 1 ہے، اور شاید دجال اسی طرف سے ہو کر آئے گا. وہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کسی کے باپ کو، ماں کو مارے گا، زندہ کرے گا، پھر مارے گا،
پھر زندہ نہیں کر پائے گا۔ شیطان جب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مردود و ملعون ہو کر نکالا گیا، بہت ہوشیار تھا وہ، اس نے دو چیزیں مانگی، ایک یہ کہ میری نسل قیامت تک کے لیے چلے، اور دوسرا مجھے مختار بنائے، میں بلی بنوں، سانپ بنوں، کالا کتا بنوں، مرد کی شکل بنوں، عورت کی شکل بنوں، بچے کی شکل بنوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان نزع اور سکرات کی کیفیت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے استعمال سے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے، وہ روح دھیرے 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 نکلتی ہے۔ سامنے والے کو کیا نظر آتا ہے؟ آنکھ بند کریا، ایسا منڈی لڑکایا اور مر گیا، بسترے پر تکیا لگایا، سویا اور صبح کو مرا ہوا۔ یہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک بچھونے پر ماں باپ اور بچے سوتے ہیں، ماں خواب دیکھتی ہے، شیطان اس کو بھگا کر لا رہا ہے، امریکہ کے گلیوں میں دوڑا رہا ہے، سعودی عرب کے تیل کے کنووں میں نلڈا دبا کو ڈال رہا ہے۔ اب پسینے سے شرابور ہو کر وہ ماں اٹھی، اس کی بیوی، بچوں کی ماں اور اس کی بیوی، کیا ہوا بیگم، کیوں پریشان ہے، پسینے میں سرگرم ہے؟ نہیں، میں ایسا دیکھی سعودی کی گلیوں کے اندر، تیل کے کنووں کے پاس، امریکہ کے پارکوں میں اور سوئمنگ پول میں کوئی مجھے، ارے میں دیکھ رہا ہوں تم یہیں پر ہو، یہی کمبل، یہی اے سی کمرہ اور یہی بچھونا۔ تو جس طریقے سے بغل میں سونے والی بیوی کے اوپر جو بیتتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے جب روح نکلتی ہے تو وہ کیفیت انسان کو نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک تعالی قیامت کے ایک دن کو دنیا کے 1000 سال کے برابر بناتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ عورت سالن بنا رہی ہے، نمک نہیں تھا، شکر کے ڈبے میں شکر تھی، گڑ تھا، کیا ڈال کر اس کی تلافی کر سکتی ہے وہ؟ نہیں، نمک کی جگہ نمک لگنا، شکر کی جگہ شکر لگنا، گوشت کی جگہ گوشت لگنا، یہ کہیں بھی آپ دیکھ لیجیے، اسی کی چیزوں میں رد و بدل کر کر، یہ جو ٹی وی کے اندر ٹیلنٹ بول کر ایک پروگرام آتا ہے، خاص طور سے امریکہ اور انگریزی ممالک والے، عجیب و غریب قسم کی چیزیں۔ ابھی اسکرین کے اندر ایک لڑکی نظر آ رہی تھی ٹی وی میں، اب اس نے یوں کیا تو اسکرین سے نکل کر وہ تصویر اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو سیک دیتی ہے، اسے جوس دیتی ہے۔ ابھی پلایا تھا بوتل میں پیپسی، پھر اسی بوتل سے آگ نکلتی ہے، کوئی جن نکلتا ہے، کوئی انسان۔ ہم کو حدیث سمجھنے میں آسان کر دیا اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے۔ دجال اور دوسرے جو قیامت کی علامت میں سے دابۃ الارض وغیرہ ہیں، ایک ایک قدم ہزاروں کلومیٹر پر پڑتا تھا۔ ہوائی جہاز آئی، کچھ سمجھ میں آیا، راکٹ دنیا اور چاند کے درمیان کی جو مسافت ہے لاکھوں کلومیٹر، آن کی آن میں وہ راکٹ وہاں چلی جاتی ہے۔ انسان جب سواری کرتا ہے، سوار ہوتا ہے کسی چیز پر، ایک موومنٹ ہونا چاہیے اور ایک سامنے سے ٹکر لینے والی ہوا کو کاٹ کر جانا چاہیے۔ آپ کار میں، بس میں سفر کر رہے ہو، کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالیے، ایسا لگے گا کہ منڈے سے الگ ہو کر ہاتھ گر جائے گا جو ہوا مارتی ہے۔ تو دبئی سے لے کر بمبئی تک ٹیوب کے اندر ایک سواری بنائی جا رہی ہے جو میگنیٹ اور ویکیوم کے پریشر سے وہ چلے گی۔ جو سفر پہلے پانی کے جہاز سے 1 مہینے میں ہوتا تھا، ہوائی جہاز سے 3 گھنٹے میں ہوتا تھا،
اب وہ 5-10 منٹ کے اندر 20 منٹ کے اندر وہ گاڑی چلی جاتی ہے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا صحیح استعمال کر صحیح چیز کی جا رہی ہے. اللہ کے نظام کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ نے آگ کو گرم بنایا، کوئی چاہے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے نہیں ہو سکتا. اللہ نے برف کو ٹھنڈا بنایا، کوئی چاہے کہ اس کو گرم کرے نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر جانور کی طرح آزاد نہیں کیا. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک اللہ نے پابند کیا. کھانا کھاؤ تو یہ طریقہ، بیوی کے پاس جاؤ تو یہ طریقہ، بیت الخلا جاؤ تو یہ طریقہ، مہمان کے یہاں جاؤ. ایک سیکنڈ اس کی زندگی کے اندر آزادی اللہ نے نہیں دی. حج ہے حج کا طریقہ، عمرہ ہے عمرہ کا طریقہ، نماز ہے نماز کا طریقہ، تلاوت ہے تلاوت کا طریقہ، روزہ ہے روزے کا طریقہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پورا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس سے کوئی بغاوت کرتا ہے تو سوائے تباہی اور بربادی سے کچھ نہیں ملتا. آگ کی جگہ برف رکھ دے، برف کی جگہ آگ رکھ دے، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ نے جو نکاح کا سسٹم رکھا ہے، شادی کا سسٹم رکھا ہے، جیسے ساری کائنات اللہ کے اشارے پر چل رہی ہے، اگر اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر اگر یہ شادی ہوگی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام اعمال کو دنیا میں فرض کیا. نماز معراج کے اندر فرض کی گئی، اس کے علاوہ تمام عبادتیں، روزہ ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، سب کے سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یا ایک خواب کے ذریعے سے اللہ نے احکامات کو اتارے. نکاح اتنا پاکیزہ مقدس فریضہ ہے، سنت ہے کہ اللہ نے اس کو جنت میں بنایا. آپ ایک چیز خریدنے جائیں، یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ میڈ ان چائنا ہے، یہ میڈ ان جاپان ہے، یہ میڈ ان یو ایس اے ہے، تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. یو ایس اے کی ویلیو ہے، جاپان کی ہے ویلیو. تو یہ جو نکاح کے علاوہ کوئی عمل اللہ نے جنت میں فرض نہیں کیا اور اس کو بنایا نہیں. اگر اللہ اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، وہ کیسا نکاح؟ میں وہ جو محاورہ ہے کہ آپ بیل مجھے مار، جو لوگ نکاح کے اندر فضول خرچیاں کرتے ہیں، دعوتوں کے اندر کھانے کی بے عزتی، آدھا کھائے آدھا پھینکے، معمولی بڑے کی ہوٹل میں جا کر ہڈی کو ایسا اسکین کرتی ایم آر آئی کرتی کہ ایک نس اس میں نہیں رہتی، بل دینا پڑتا ہے. یہاں ویج نان ویج فروٹ کولڈ ڈرنکس فلاں ایس یہ بلا دبا کا سمجھتے ہیں کہ شان اونچی ہو رہی ہے. آپ کے پیٹرول کے اندر 50 ml آئل لگتا ہے، آپ کے ٹائر کے اندر 30 درجے ہوا جو ہے اس کے اندر بھری جاتی ہے، 60 کا بھر دیں تو گاڑی فیل ہو جائے گی. یہ لائٹ، یہ فین، یہ اسپیکر چل رہا ہے 220 واٹ سے، اس کا جو وولٹیج ہے 220 ہے. نہیں، مجھے روشنی زیادہ چاہیے، ہوا زیادہ چاہیے، ساؤنڈ زیادہ چاہیے، 440 میں لگاؤں گا، نہیں ہو سکتا. جو لوگ حج عمرے کو جاتے ہیں وہاں کی عمارتوں کے اندر 110 کرنٹ رہتا ہے، وہ ہاف کرنٹ رہتا ہے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو. تو اس کو کہے کہ صاحب یہ کرنٹ کم ہے، میں 220 ڈالوں گا، انسان کی مرضی نہیں کہہ سکتی. اللہ نے نکاح کا ایک سسٹم بنایا، ایجاب، قبول، مہر، گواہ، وکیل، بس ہو گیا نکاح. اس کو جتنا مہنگا کرو گے، اللہ کی قدرت اور فطرت اور سنت کے اندر آدمی جتنا ڈسٹرب کرے گا اتنا نقصان ہوگا. شکر کے بجائے مرچ ڈال دیا، سالن کے اندر مرچ کے بجائے گڑ ڈال نہیں چلتا. اور اتنی بالذت یہ سنت ہے
حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کس چیز کی کمی تھی؟ کوئی اور انسان بھی نہیں تھا، باغات تھے، نہریں تھیں اور شرابن طہورا تھا، دودھ کی نہر تھی، شہد کی نہر تھی، مائع مصفا کی نہر، کیا کمی تھی؟ لیکن بے قراری، طبیعت نہیں لگ رہی ہے، اس طرح بھی پریشانی کی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی وہ نعمتیں جو انسان کو سکون نہیں پہنچا سکتی تھیں، عورت حضرت حوا کے ذریعے سے سکون ملا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ عورت اگر پرہیزگار ہو، متقی ہو تو جنت کے مزے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ عورت اگر نماز کا، پردے کا اہتمام نہ کرے، قامن کو نوکر بنانے کی فکر کرے، غلام بنانے کی فکر کرے، آپ بلڈنگ میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ ہیپی ہوم ہے، لیکن سب سے زیادہ غمزدہ ہوم ہے۔ یہ اللہ کی فطرت کے خلاف، اللہ کی سنت کے خلاف انہوں نے شادی کی ہے۔ طلاق خلے کے معاملات اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھنے میں 2 منٹ کا عمل ہے، فلاں بچی سے فلاں کی وکالت میں اتنے مہر میں آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگا، لیکن پوری زندگی کا یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اگر سنت کے مطابق کیا جاتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسی الفت، ایسی محبت پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ترادی متعابین مثل النکاح، نکاح سے جیسی محبت پیدا ہوتی ہے، ماں کی ممتا الگ چیز، باپ کی شفقت الگ چیز، بھائیوں بہنوں کا پیار الگ چیز، نانی اماں دادی اماں کی محبت الگ چیز، لیکن اگر سنت کے مطابق نکاح کیا جائے، یہ نکاح نکلا تھا جنت سے اور یہ وہیں تک وہ نکاح واپس جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ خرافات سے، فضول خرچی سے یہ چیلنج کرے دیتا ہوتا ہے۔ اگر شادی میں فضول، ایک تو نقصان ہے، آپ کو ٹائر میں جو ہوا ڈالنا ہے کمپنی والے نے جیسے بتایا اس حساب سے ڈالیں گے، گاڑی منزل تک جائے گی۔ نکاح کا دستور جس شریعت نے بند کمرے میں، کمبل کے اندر بیوی میاں بیوی کے ملنے کا طریقہ بیان کرتا ہو، وہ شریعت شادی کا طریقہ نہیں بولے گی۔ استنجا کا طریقہ، ڈھیلا لینے کا طریقہ، پاکی کا طریقہ، ناپاکی کب ہوتی ہے وہ۔ تو اس لیے اگر آپ جنتی نکاح چاہتے ہیں تو جنتی طریقے پر نکاح ہوگا تو وہ گاڑی وہاں تک چلے گی۔ مدراس جانا ہے ہائی وے میں، کسی گری حصول کا روڈ پکڑنا ہے، آپ بامبے ہائی وے پکڑیں گے، قیامت تک مدراس نہیں آتا۔ ایسی شادیوں میں شرکت